الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد فرمایا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر تیرے سامنے ان میں سے دونوں ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے تعظیم سے بات کرنا، یعنی جیسے غلام بادشاہ سے تعظیم سے بات کرتا ہے ٹھیک اسی طرح اپنے ماں باپ سے تم تعظیم سے بات کرنا۔ اور رب نے فرمایا، اور ماں باپ دونوں کے لیے نرم دلی سے انکساری کے ساتھ بازو جھکائے رہنا، اور اپنے رب سے ان کے لیے دعائیں کرو کہ میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما دے، جیسا انہوں نے بچپن میں مجھے رحم کر کے پالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل الذنوب یغفر اللہ تعالی منہا ما شاء الا حقوق الوالدین فإنہ یعذب بہ صاحب فی الحیات قبل الموت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ بندے کے تمام گناہ بخش دے گا جسے چاہے گا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو حیات میں سزا دے گا اس کے مرنے سے پہلے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اپنی ماں کو ایک بار محبت کی نظروں سے دیکھا اسے ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نماز میں ماں باپ کے لیے دعا نہ کی جائے اللہ اس نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ ناظرین، جو اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرتے ہیں اللہ ان کی عزت، روزی اور عمر میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے تم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے ماں باپ کا دل دکھایا تو تمہاری نمازیں، تمہارے حج تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی روز قیامت۔ بیوی کو ہمدرد، ماں باپ کو سردرد سمجھنے والوں دھیان سے سنو کہ تمہاری عبادتیں تمہیں قیامت کے دن نفع نہیں دیں گی۔ ماں باپ ناجین بد دعائیں نہیں دیتے مگر ان کی آہیں بد دعا سے کم نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبی میں کنارے تشریف فرما رہے تھے اور آپ غمگین تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے غمگین ہونے کا سبب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے میری ماں کی یاد آ رہی ہے جب میری ماں نے مجھ سے آخری وقت میں کہا تھا کہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے جس کے نام کا ڈنکا مشرق سے مغرب تک قیامت تک بجے گا۔ اتنا کہہ کر میری امی خاموش ہو گئیں اور ان کی روح پرواز کر گئی، اور میں نے امی سے کہا، امی اور بولو نا، امی اور بولو نا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہما جنتوں کا و ناروں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہی تیری جنت ہیں اور وہی تیری دوزخ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بڑا وقت وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں جانے کا راستہ نہ بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ان الجنت تحت اقدام امہاتکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، بے شک تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فزد ذلک الباب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے تو جو چاہے اس کی حفاظت کرے اور جو چاہے اسے برباد کر دے۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی تعظیم میں بھول سے کھڑے ہونا بھول گئے تھے۔ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام پر وحی فرمائی اور فرما دیا کہ یوسف، اب تمہاری نسل میں کوئی نبی نہیں ہوگا کیونکہ تم اپنے والد کی تعظیم میں کھڑے نہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک بار ٹھوکر لگی، رب نے آپ موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ موسیٰ اب ذرا سنبھل کر چلا کرو کیونکہ اب تمہارے لیے دعا کرنے والی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کو بھی ماں کی دعاؤں کی ضرورت تھی۔ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں
جانے لگیں گے اور جہنمی پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اللہ پاک اویس کرنی رضی اللہ سے فرمائے گا اویس رک جاؤ، آپ گھبرا کر رک جائیں گے۔ رب فرمائے گا اویس یہ جو تمہارے پیچھے جتنے بھی کھڑے ہیں یہ سب جہنمی ہیں، لیکن تم نے اپنی ماں کی اتنی اچھی خدمت کی ہے اور مجھے خوش کیا ہے اویس، تم جہاں جہاں جدھر ادھر انگلی پھیرو گے میں ان تمام جہنمیوں کو بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ناجن پیروں کے ہاتھ چومتے ہو تو اپنے ماں باپ کی بھی دعائیں لیا کرو۔ مسجد جاتے ہو عبادت کرنے ماں باپ کے پاس بھی ان کی خیریت پوچھنے جایا کرو۔ اپنے ماں باپ کی تن من دھن سے تعظیم اور خدمت کیا کرو۔ ناجین اگر کوئی بیٹا بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بنے تو وہ بیٹا اس لاٹھی سے بھی بدتر اور بیکار ہے جس کو اس کے ماں باپ ٹیک کر چلتے ہیں۔ آج کل کچھ اسلامی بہنیں اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ کے خلاف نفرتیں پیدا کرنے کی کوششیں کرتی ہیں اور اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتی، اور اپنے شوہر کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرنے کی کوششیں کرتی ہیں۔ اگر بیوی کے کہنے میں آ کر بیٹے نے اپنے ماں باپ کو ستایا تو اللہ موت سے پہلے اسی دنیا میں تمہیں ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی سزا دے گا۔ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو، اللہ سب گناہ بخش دے گا جسے چاہے گا، مگر ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو موت سے پہلے سزا اسی دنیا میں دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمان بھائی بہنوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ۔ چینل فالو کریں، ویڈیو شیئر کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔